کہا وہ صحابی جنہیں اللہ نے شہادت کی موت دی تھی، دوسرا شخص ان کے بعد 1 سال زندہ رہا، 1 سال کے بعد تبھی موت آتی ہے، بستر پر موت آتی ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ اب یہ بندہ جو عام موت مرا ہے شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا ہے کہ شہید اتنا عظیم عمل ہے، جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا اتنا بہترین عمل ہے کہ بھی جسم سے روح جو خون جو ہے ٹپک کے زمین پہ نہیں گرتا، اللہ جنت میں پہلے مقام اور محل دکھا دیتے ہیں۔ کہا میرے ساتھی اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تو خود ہی کہتے ہو کہ وہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا، اس بات پر اقرار کرتے ہیں، کہا جی بالکل مانتا ہوں کہ وہ ان کے بعد 1 سال زندہ رہے۔ الیس کذ شہادہ بعدہ سنۃ فادرکہ رمضان، اللہ نے انہیں 1 سال میں 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ رمضان زیادہ عطا فرمایا تھا۔ فصامہ وصلی کذا وکذا، انہوں نے اس کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، سجدے کیے، قیام کیے، رکوع کیے، فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس 1 رمضان کو زیادہ ملنے کی وجہ سے، 1 مہینہ زیادہ حاصل کرنے کی وجہ سے، اور اس کے اندر کوشش جستجو زیادہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو شہید سے اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں خلا موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت وقار یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس میں یہ سمجھیں کہ بس دین ہی کافی ہے کہ روزہ رکھ لیا تو بس، یا یہ سمجھ لیں کہ رات کا قیام کر لیا تو بس، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے اس کے دن رات گزار دیں۔ بھائیو ایسی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی اس ماہ مقدس کا چاند نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، جاؤ زمین پہ جا کے اعلان کرو، اے میرے باغیوں، اے نافرمانوں، اے مجھے بھولے ہوئے لوگوں، اے غفلت کا شکار لوگوں، اکثر اب اپنی غفلت کو چھوڑ دو، اب اپنی نافرمانی کو چھوڑ دو، اب اللہ کی بغاوت کو چھوڑ دو، اور اے لوگوں جو نیکیاں کرنے والے ہو اقبل اور زیادہ متوجہ ہو، کیونکہ اب اللہ کی رحمت کا مہینہ آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ اب میرے بندے جو سا بھی عمل اخلاص کے اوپر کریں گے، جس دروازے سے بھی جنت میں جانا چاہیں ان کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور انسان کا سب سے بڑا دشمن، آج ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے، شیطان نے پھسلا دیا ہے، شیطان مجھے نیکی نہیں کرنے دیتا، شیطان مجھے اللہ کے گھر میں مسجد میں نہیں جانے دیتا، شیطان مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتا، ہر کام شیطان کے پردے میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، اب شیاطین کو جکڑ دو۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والے ہیں، ایک ماں یہ برداشت نہیں کرتی، یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی اولاد اس کے سامنے جل جائے، اسے کوئی بھی تکلیف پہنچے، تو میرا خالق و مالک جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے اب میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کے لیے راستہ کتنا آسان کر دیا ہے، اور میں جنت کے سارے دروازے کھول دو، جہنم کے سارے بند کر دو، اور یہ شیطان جو میرے بندے کو مجھ سے دور کرنے والا ہے اب ان کو جکڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنت کا راستہ آسان ہی آسان ہے، اب رحمان کا راستہ آسان ہی آسان ہے۔ اب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہو تو وہ دشواریاں، وہ رکاوٹیں جو 11 مہینوں میں میرے اور آپ کے سامنے حائل ہوتی ہیں اب وہ ہونے والی نہیں ہیں۔ رمضان، یہ ماہ مقدس کا نام کیا ہے؟ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھلسا دینے والی چیز، جلا کے راہ کر دینے والی۔ اب یہ کس کو جلاتا ہے؟ کہتے جی وقار یہ گناہوں کو جھلسا دیتا ہے۔ رمضان وہ 11 مہینوں میں جو میں نے گناہ کیے ہیں
مہینوں میں میں نے اللہ کی بغاوتیں کی ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی ہیں، وہ اعمال جن سے میرا خالق و مالک میرے اوپر ناراض تھا، اگر رمضان مبارک کے آنے کے بعد میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا ہے، میرا ضمیر جو ہے مجھے ملامت کرتا ہے کہ انسان کو تو غافل ہو چکا ہے، تو نے غفلت کا راستہ اختیار کر لیا ہے، تو نے اللہ کی دشمنی کا اعلان کر رکھا ہے، لہذا آجا اللہ کی رحمت بام عروج پہ ہے، اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی سنا رہا ہے، لہذا آؤ اللہ سے بخشش حاصل کر لو، اللہ سے رحمت حاصل کر لو، اللہ سے برکت حاصل کر لو، اللہ کی خیر دن بر رات برس رہی ہے، لہذا اسے حاصل کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے اور جہنم سے آزادی حاصل کر لو۔ تو وہ کہ رمضان گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، رمضان صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے، شرط دیکھیں کتنی شاندار، اس میں ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، واہ واہ بلے بلے کروانا مقصود نہ ہو، اپنے گلی محلے میں اپنے نام کے چرچے کروانا مقصود نہ ہو، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا اس کے اللہ سارے پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا